موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دو چار ہونا اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شبے سے بالا تر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس اور جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ ایک روز سب کچھ چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں، اور اس کے لیے ماہ اور سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ دوستو، اسی موت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ انسان چاہے بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ چلا جائے، موت وہاں بھی اس کو آ کر رہے گی۔ دوستو، حضرت سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں گئے اور قبر تک پہنچے، لیکن قبر ابھی تک کھودی نہیں گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا، جب مومن دنیا سے رخصت اور آخرت کے سفر پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے سفید چہرے والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاک جان، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ایسے بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے قطرہ بہتا ہے، تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے، اور جو ہی وہ اسے پکڑتا وہ دیگر فرشتے پل بھر میں اس کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے لے لیتے ہیں اور اس کفن اور خوشبو میں ڈال دیتے ہیں، اور روئے زمین کی بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح اس میں سے مہک نکلتی ہے۔ تو وہ اسے لے کر اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، تو فرشتوں کے جس کسی گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ یہ لوگ ضرور پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، دنیا میں جن اچھے اچھے ناموں سے اسے پکارا جاتا تھا وہ نام یہ ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک اسے لے کر پہنچ جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک ان کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا اندراج علیین میں کر دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، یقیناً میں نے اسی سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں ان کو لٹاؤں گا اور اس سے انہیں دوسری مرتبہ نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں، یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں، تیرا علم کیا ہے؟ یعنی تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ تو آسمان میں ایک منادی آواز لگاتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور اسے خلعت جنت پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور اس کے لیے اس کی قبر میں تحت نگاہ وسعت کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس خوبصورت چہرے والا، عمدہ لباس والا اور اچھی خوشبو والا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کہ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ پروردگار عز و جل قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب اس موت کو پیدا فرمایا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موت کو ہزاروں پردوں کے پیچھے رکھ دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، یہ کون سی ایسی بھیانک چیز بنائی ہے جس کو تو نے ہزاروں پردوں کے پیچھے رکھ دیا ہے؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا آگے سے پردے ہٹا دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرشتوں تم نہیں دیکھ سکتے؟
فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، ہم تو نوری مخلوق ہیں، ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ جب فرشتوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پردوں کو آگے سے ہٹا دیا۔ جیسے ہی فرشتوں نے موت کو دیکھا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اس موت کو دیکھ کر 200 سال بے ہوش رہے۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اگر جانور موت کے بارے میں وہ کچھ جان لیتے جو انسان جانتا ہے تو تمہیں کھانے کے لیے کوئی موٹا جانور نہ مل پاتا۔ فرمایا کہ جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ موت کو زیادہ یاد کیا کرو کہ یہ گناہوں کو مٹاتی اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ جدائی ڈالنے کے لیے موت ہی کافی ہے، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ موت کو زیادہ یاد کرتے اور اس کی زیادہ تیاری کرنے والے لوگ عقل مند ہیں۔